کانکریٹ بنا دیا اس نے، قانون کے حادے کے اندر لے آیا تھا کہ یہ ہے اس سے مخصوص۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارے کی۔ اور سنیے، قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں عزیزان مان، کہیں بھی اور آپ نے اس جامعیت سے صحیح تصور اسلامی مملکت کا، دین کے مقصد کا کہیں دیکھا ہے؟ اور آپ نے اور ان حضرات کی طرف سے کبھی یہ الفاظ بھی سنے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کچھ کہا تھا؟ ان کی تو انتہائی کوشش ہے کہ یہ چیزیں کہیں تاریخ کے اوراق میں بھی نہ رہیں، اس لیے کہ اس کے بعد نہ پیشوائیت رہتی ہے، نہ ذاتی حکومت رہتی ہے، نہ اصلاً کو جمہوریت رہتی ہے۔ قرآنی احکام اور اصول ہی ہماری آزادی اور پابندی کے حدود مقرر کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ چلتا تلا ہوا ہے قانون کی زبان میں، حدود مقرر کرتے ہیں، جزیات نہیں دیتے، باؤنڈری لائنز دیتے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے امت باہمی مشورے سے اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق خود قوانین وضع کرتی ہے، حدود متعین کرتی ہے۔ قرآن ان سے تجاوز کیا اسلام نہیں رہا۔ ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آزادی ہے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی جزیات قانون کی خود متعین کیجیے، یہ ہے کہ نا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو اسلام کے نام سے ہی اس مملکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ مولوی صاحبان کو ساتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ بڑے متین اور سنجیدہ تھے۔ کہا کہ دقت یہ ہے کہ جب اس جدوجہد کو مذہب سے تعبیر کیجیے تو ہمارے علماء کی ایک جماعت بغیر اس بات کے سمجھنے کے کہ کام کی نوعیت، تقسیم عمل اور اس کی اصلی حدود کیا ہیں، ان امور کو صرف چند مولویوں کا اجارہ خیال کر لیتی اور اپنے حلقے سے باہر اہلیت و استعداد کے باوجود مجھ میں یا آپ میں، یعنی ان کے سوا کسی اور میں، اس خدمت کے سر انجام دینے کی کوئی صورت انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ مسلم لیگ کے پنڈال میں مولوی صاحبان کا ایک وفد آ گیا تھا ان کے پاس، اور ان سے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے، تفرقہ نہ رہے، الگ الگ طبقات نہ رہے، تو اس کی ایک عملی شکل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ مسلم لیگ کا جلسہ کریں، اس کے پنڈال میں نماز کے وقت نماز باجماعت کا اہتمام کریں اتحاد کے لیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے نماز کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی پنڈال میں جماعت کھڑی کر دی تو اس کا امام کس کو بنایا جائے؟ کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں سامنے تو کوئی اس سے اختلاف نہ کرے، لیکن میں تو اپنے آپ میں اس کی اہمیت احساس نہیں پاتا۔ آپ فرمائیے کہ کسی فرقے کے آدمی کو بھی آگے کھڑا کر دیا تو دوسرے فرقے والے جماعت چھوڑ کے الگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک پنڈال میں 5 جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ اتحاد ہوگا مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کا تفرقہ ہوگا؟ یہ کچھ وہ جانتے تھے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ کہ ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ اگر ہم اس جدوجہد میں ناکام رہ گئے تو نہ صرف یہ کہ ہم تباہ ہو جائیں گے بلکہ اس برد صغیر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بہت فرمایا عزیزان من۔
کہ مطالبہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ایک انگریز کی تیار کردہ اسکیم تھی؟ کیا کوئی قادیانی جو ہے وہ اس اسکیم کو، اس مقصد کو اپنے مذہب کا مقصد قرار دے سکتا ہے؟ یہ تھا اقبال کا قرآن کا پیش کردہ تصور، جنہ کو جس نے عملاً یہ سب کچھ کر کے دکھا. باقی رہا انگریز اور جنہ. تو کہا یہ گیا ہے کہ جنہ انگریز کا اعلی کار بنا. چوری بات یاد آ گئی. کسی نے غالب کو، پورا غالب تھا، ماں کی گالی دی. تو وہ لکھتا ہے کہ ان کم وقتوں کو گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. بوڑھے کو بیٹی کی گالی دینی چاہیے، جوان کو بیوی کی گالی دینی چاہیے، بچے کو ماں کی گالی دینی چاہیے. جنہ کے متعلق اور جو چیزیں آئے کہہ دیجیے. جنہ کو یہ کہنا کہ وہ انگریز پر رچتا تھا، بس وہ ایسا ہی ہے جیسا غالب نے کہا تھا کہ انہیں گالی دینی بھی نہیں آتی تھا. یہ بین الاقوامی شہرت کا لیڈر تو بعد میں بنا، مسلمانوں کا لیڈر بھی بہت بعد میں بنا. بہت پہلے کی بات ہے، بمبئی میں ہوم رول ہوتی تھی. اینی بیسنٹ اس کی سربراہ ہوتی تھی. اس کا یہ ایک عام ممبر تھا. اس زمانے کا جنہ جو ہے اس کی کیفیت یہ کہ بمبئی کے گورنر لارڈ سیڈم نے، عزیزان من آپ نہیں جانتے انگریز کے زمانے کے اندر، یعنی یہ گورنر اور وائسرا تو ایک طرف رہے. ایک اکبر نے تو کہا تھا کہ خیریت چاہتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہر گورے کو لیفٹیننٹ گورنر سمجھو. ہر گورے کی، وہاں کے گورنر کے متعلق یہ جنہ کھڑا ہو کے اس کے سامنے کہتا ہے کہ یہی ہے وہ رجت پسند جس نے ایک عرصے تک ہندوستان کے خزانے سے بیش بہا تنخواہیں وصول کی، اور اب یہ ایک ایسی سازش کی رہنمائی کر رہا ہے جو کسی شریف انسان کے لیے باعث فخر نہیں ہو سکتی. اندازہ لگا نوجوان بیرسٹر جنہ، کوئی شہرت ابھی نہیں ہے، یہ کیفیت اس کے منہ سے گورنر کے یہ کہہ رہا ہے. بات آگے چلے. 1935 میں انگریز نے جو سازش ہندو کے ساتھ مل کے کرنا چاہی کہ سارے ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنایا جائے اور اس میں مسلمان بہرحال ہندو کے اکثریت کتابیں رہے. جنہوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی. وزیر اعظم رمزے میکڈونلڈ اس نے جنہ کو ملاقات کے لیے بلایا کہ اسے اس پہ آمادہ کر دے. اور جیسا کہ انہیں پتا تھا کہ جہاں کے لوگوں کے تو گلے میں تختیاں رکھی ہوتی ہیں، تختیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اس نے سمجھا کہ جنہوں کو بھی بلند ترین قیمت جو اس زمانے میں ہو سکتی تھی. اس نے کہا کہ ایک ہندوستانی لارڈ سنہا اگر ایک صوبے کا گورنر بن سکتا ہے، اگر وہ لارڈ کا خطاب لے سکتا ہے، تو مسٹر محمد علی کوئی اور بھی یہ کچھ لے سکتا ہے. یہ بتایا مسٹر محمد علی. آپ نے پتا ہے مسٹر محمد علی نے کیا کہا؟ وہ خاموشی سے وزیر اعظم کے کمرے سے باہر نکلے. اس نے پیچھے سے جا کے پکڑا. یہ ویسے ہی اخلاق کے خلاف نظر آتا ہے. کہا کہ کیا بات ہوئی جو اس طرح سے